علامہ اقبال نے کہا تھا آمن الناس بر مولائے ما کلیم اول سینائے ما ہمت او کشت ملت راچو عبرو. میرے اشارے کو دیکھ کے کتنے لوگ سمجھ جائیں گے. ہمت او کشت ملت راچو عبرو ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر. یہ کسی مولوی نے نہیں کہا. کس نے کہا ہے؟ مفکر اسلام نے کہا ہے. مصور پاکستان نے کہا ہے. جس علامہ کی نظر تھی پورے قرآن پر نظر تھی اس علامہ اقبال مرحوم نے کہا ہے امن الناس بر مولائے ما سب لوگوں سے بڑھ کر ہمارے سردار نبی پر جس نے احسان کیے ہیں وہ ابو بکر ہے. یہ حدیث کا ترجمہ کیا. یہ حدیث ہے. خود میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ مجھ پر احسان کس نے کیے. علامہ صاحب نے اس کا ترجمہ کر دی. لیکن علامہ صاحب کی فارسی ربائی کا جو میں ترجمہ کرنے لگا ہوں آج اگر علامہ اقبال زندہ ہوتے تو وہ بول اٹھتے میں جو کچھ آکھنا چاہتا سا بندیالوی تو وہی ترجمہ کر چلے. وہ بول اٹھتے. آپ سنیے ذرا. آمن الناس بر مولائے ما سب لوگوں سے بڑھ کر ہمارے مولا ہمارے سردار نبی پر احسان کرنے والا ابو بکر ہے. کلیم اول سینائے ما وہ ہمارے طور کا پہلا کلیم ہے. ذرا پیچھے جاؤ. طور سینا کون کلیم تھا؟ موسیٰ. باتیں کون کر رہا تھا؟ اللہ. علامہ اقبال کہتے ہیں کلیم اول سینائے ما ہمارے سینا ہمارے طور کا پہلا کلیم ابو بکر ہے. ہمت او کشت ملت راچو عبر. منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے. اسی زکوٰۃ نہیں دینی. حضرت عمر نے کہا کلمہ تو پڑھتے ہیں. وہ مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے ہیں. انہاں نال لڑنا اے دو محاذ نہ کھولو انہاں نال بعد دو دو ہاتھ کر لیواں گے. یہ حضرت عمر جیسا آدمی ابکری شخصیت وہ مشورہ دینے لگا ہے. اور وہ جسم کا کمزور لیکن حوصلہ تو دیکھیے. کہتا ہے جو شخص میرے آقا کے زمانے میں زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی دیا کرتا تھا اگر وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا تو ابو بکر اکیلا اس کے خلاف جہاد کرے گا. بعض روایات میں آیا یہ کہنے کے بعد وہ اکیلے دروازے کی طرف بھاگے. میں اکیلا لڑوں. اسامہ کا لشکر روانہ کرنا ہے. وہ میرے نبی نے خود روانہ کیا تھا. انتقال کی خبر آئی تو وہ واپس آ گیا. حضرت عمر پھر آئے. اسامہ کا لشکر ابھی نہ بھیجو. حالات ٹھیک نہیں. چاروں طرف فتنے کھڑے ہو گئے. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں پھر شعر کا مزہ آئے گا. فرمایا جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا تھا میں اس کو روک لوں؟ میں اسامہ کا لشکر بھیجوں گا. پھر تجویز آئی. اسامہ کی عمر 18 سال ہے. اس کے نیچے لڑنے والے حضرت طلحہ حضرت زبیر بڑے بڑے بزرگ صحابہ. کمانڈر بدلو. فرمایا جس اسامہ کو میرے نبی نے کمانڈر بنایا تھا ابو بکر اس کو نہیں ہٹائے گا. صحابہ مشورے دے رہے ہیں. جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف لڑ لیں. پھر ادھر 3 محاذ اکٹھے. یہ ذہن میں رکھیں. صحابہ پریشان. علامہ اقبال کہتا ہے ہمت او کشت ملت راچو آبرو. ہمت کہتی ہیں طاقت کو قوت کو. کشت کہتی ہیں کھیت کو. کس کو؟ اور ابر
بادل کو علامہ اقبال کہتا ہے جب کھیت خشک ہونے لگے، جب کھیت مرجھانے لگے تو پھر بادل آتا ہے، برستا ہے، کھیت لہلہانے لگتا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے ہمت او کشت ملت، ملت بمعنی امت، ہمت او کشت ملت راچو آبرو، نبی پاک کے انتقال کے بعد امت کا کھیت مرجھانے لگا تھا، ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا۔ ہمت او کشت ملت راچو آبرو، ہمت او